الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، جس طرح گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ حج کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا چند دن مقصود ہے. آج اس کا دوسرا دن ہے اور آج آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ یعنی حج کی عبادت کی ادائیگی کا ایک ایسے مخصوص مقام کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کو عرب کے اندر مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ایک مستقل اپنا گھر بنایا ہے جس کو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر فرماتا ہے چوتھے پارے کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ تبارک و تعالی کا وہ ہے جو مکے کے اندر ہے. مکے کا پرانا نام جس طرح مفسرین فرماتے ہیں مکہ ہے، یا یہ کہ میم اور با ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، تو کبھی میم کو با کے ساتھ اہل عرب ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس مقام کے اوپر مکہ استعمال ہوا ہے. مکے اور مکے کے اندر ہے وہ مقام مکہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں کو نازل فرمایا ہے، وہدی للعالمین، اور سرکابہ اس کو ہدایت قرار دیا ہے تمام عالموں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا پہلا گھر تعمیر کرایا، اگر آپ اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے علامہ امام حقانی کی تحقیق کے مطابق کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر کرایا. دوسری مرتبہ جناب آدم کو یہ شرف نصیب ہوا. حضرت نوح کی قوم کے اوپر طوفان آنے کی وجہ سے اس کو اٹھا لیا گیا، اور پھر اس بنیاد کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم کو بتایا اور اس کا تذکرہ بھی کیا پہلے پارے میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ابراہیم نے اور اس کے لخت جدر اسماعیل نے ہماری رہنمائی کے مطابق بنیادوں کو اٹھایا کعبے کی اور اس کو مکمل کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار عالم تو نے حکم دیا تھا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر اس کی تعمیر تو کر لی، لیکن جب تک تو اس کو مقبولیت کا شرف عطا نہ فرما دے، جب تک یہ ہمارے لیے باعث نجات بن نہیں سکتا. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے یہ حج جو اہم ترین عبادت ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک ستون ہے، ایک بنیاد ہے، ایک اصل ہے دین کی اور اسلام کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حوالے سے پوری ایک سورت قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے. 7ویں پارے میں آدھا پارہ ہو جانے کے بعد سے لے کر اختتام پارے تک پورے آدھے پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کا نام ہی سورہ الحج ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا. اور آیت کریمہ کی اس سورت کی ہے فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے ٹھکانہ بنا لیا تھا ابراہیم کے لیے بیت کے گھر کا، بیت کے مکان کا، اور یہ کہہ دیا تھا بطور نصیحت بطور حکم کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، اور طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دے، کھڑے ہونے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے پاک کر دے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کر دے. جب یہ حکم دے دیا اس کی بھی تعمیر ابراہیم نے کر لی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ پروردگار یہ تو بیابان جنگل ہے، اس مقام کے اوپر تو لوگ آئیں گے کس طرح؟ یہ تو ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے حوالے سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے. ابھی کمال دیکھتے جائیں جو حضرت ابراہیم نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور پھر پروردگار عالم نے اس جواب کے ساتھ لوگوں کو مترقع کیا ہے اور ان کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے. کوئی نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کوئی نہیں تھا کہ جب اسماعیل کو پیاس لگ رہی تھی اور وہ شیر خوار تھا تو اس کے لیے پانی دینے کے واسطے کوئی آدم اور آدم ذات بھی موجود نہیں تھا. حاجرہ ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے چشمے کو حضرت اسماعیل کے قدموں اور ایڑیوں سے جاری کر دیا تھا اور پیاس بجھ رہی تھی. تو ایک آدمی ایسا بھی نہیں تھا جو کسی کو پانی بھی پلا سکے. ابراہیم کا سوال کرنا بنتا تھا کہ پروردگار انہوں نے حکم دیا تیرا گھر بنا دیا گیا، اس کو صاف ستھرا بھی کر دیا گیا، لیکن یاد ہے اس کے اندر آئے گا کون اور لوگوں کو پتا کیسے
ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اے ابراہیم تو یہاں سے کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دے. کوئی انصاف سے بتائے، کوئی انصاف سے بتائے. وہ وقت وہ تھا نا، وہ زمانہ وہ تھا نا کہ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر کسی مقام سے پورے زور کے ساتھ چیخ مار بھی دے تو شاید 10 کلومیٹر تک آواز چلی جائے، اس سے زیادہ کیا جائے گی. ایک آدمی کے اوپر ہاں آدمی کی. اللہ نے فرمایا یہ نہیں پوچھ رہے ابراہیم کہ پروردگار اعلیٰ میرے اس اعلان کرنے سے ہوگا کیا. انہوں نے سوال کیا تھا، اللہ نے جواب دے دیا. وہ ایک چھوٹے اونچے مقام کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، لوگوں آؤ اس کی طرف چل پڑو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس میرا کام اعلان کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، لوگوں کے کاموں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس اعلان کا اثر یہ ہے کہ ابراہیم کے اس اعلان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم ذات اور اس کی ذریت کی پشتوں کے اندر جو اولادیں تھیں ان کے بھی کاموں تک اس کو محفوظ کر دیا اور پہنچا دیا. ایک بات ضمن عرض کروں، ضمن بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں نا ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ بھائی ہلا کرو، جس کو کہتے ہیں ہمارے ہلا کرو. کوئی ہلا لفظ ہے اصلی ہلا اور اس کے معنی ہے بہانا. کچھ نہ کچھ ہلا کرو، یعنی یہ کہ پان تک ہو کر لے کر ہی بیٹھو. اس کے بعد برکت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کچھ تو کرو کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو. خدا برکت اگر چاہتا تو آپ بتائیں انصاف سے کیا ہوتا ہے ابراہیم کے اعلان کا کہ ابراہیم اعلان کرے گا تو وہ کہاں پر آئیں گے. اس نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق. اعلان کر دیں ابراہیم لوگوں کے درمیان حج کا، ہر کشادہ اور تنگ مقام سے لوگ چلے آئیں گے، سواریوں کے ذریعے سے آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے اور کچھ لوگ جانوروں کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ابراہیم نے اعلان کر دیا. ابراہیم کے اعلان کا محتاج نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو بھیج سکتا ہے. اور اس اعلان نے کر کے کیا لیا، چھوٹے سے مقام کے اوپر کھڑے ہو کر تھوڑی دوری تک ابراہیم کی آواز نہیں ہوگی جو کسی انسان نے اس کو براہ راست سنی بھی نہیں تھی. لیکن اللہ اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں ہو، دنیا میں، اور دنیا اسباب کا گھر اللہ نے بنایا ہے. کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا ہی پڑے گا، حیلہ تو کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے بعد کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے مرحمت فرماتا ہے. بندہ کامیاب ہو جائے تو کہتا بڑی محنتیں کریے، میرے صاحب تو آج کے دن دیکھنے کو ملا نہ بس حیلہ کر لیجیے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسباب اختیار کر لیجیے، باقی کرم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. انہوں نے اعلان کر دیا. آپ نے ایک تصویر سنی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تلبیہ. عام طور پر لوگ حج کر کر آئے ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ایمان کو تازہ کرنے والی ایک تسبیح ہے، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ اس کا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد ساری تعریف بے شک اللہ کے لیے ہے، والنعمت عطا کرنے والی ذات یقیناً سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، والملک حکومت اگر کسی کی ہے حقیقتاً تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. پروردگار میں تیرے دربار کے اندر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آ جاؤ، پھر کس بات کے اوپر حاضر حاضر بندہ کہہ رہا ہے، ہر مقام پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، ہر اونچے مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ تسبیح پکارتا ہے، نیچے اترتا ہے تو یہ تسبیح پکارتا ہے. رسول اللہ کا یہی طرز ہے، یہی طریقہ ہے. یہ بیان، یہ تلبیہ، یہ تسبیح، یہ پکار اس وجہ سے ہے کہ جو اعلان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کرایا تھا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، آ جاؤ حج کرنے کے لیے، تو اس پکار کے جواب کے اندر ہم کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کہ وہ جو تم نے ابراہیم سے اعلان کرایا تھا، اپنے گھر کے اندر ہمیں بلوایا تھا، پروردگار تیرا کرم ہے کہ تم نے ہمارے کانوں تک اس بات کو پہنچا دیا ہے. لبیک اللہم لبیک، آج اس اعلان کے اوپر میں لبیک کہتا ہوں، تیرے دربار کے اندر حاضر ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اب لوگ پیدل آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، ہر کشادہ اور تک مقام سے آئیں گے، جانوروں پر سوار ہو کر آئیں گے، جیسی سواری ہوگی ویسے آئیں گے، ہوائی جہازوں سے جائیں گے، پانی کے جہازوں سے جائیں گے. خدا برکت نے اس وقت کہا اپنے حبیب کے اوپر آیت کریمہ کو نازل کر دیا، اور آج اس کا مشاہدہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے کر رہی ہے کہ وہ مقام جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج وہ مقام ایسا ہے کہ جس کو کوئی پہچاننے سے انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت بڑھانا فرمایا. یہی ہے وہ مقام جس کے لیے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے. اور باتیں ایسا ہی ہے، عمرہ کرنے والے جا کر دیکھ لیں، حج پر پہنچنے والے جا کر دیکھ لیں کہ یہاں سے تو بڑی فکراتیں اور افکار ہمارے ذہن میں چلتی ہوتی ہیں کہ مسجد کا کیا ہوگا، اس کے اندر کسی نائب کا انتظام کرنا ہے،
یہاں پر گھر پہ بھی کچھ انتظام کرنا ہے، ادھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے، اور یہاں سے جائیں وہاں پر اس شہر کے اندر داخلہ ہو، پھر بھول جائیں ہم کون سی دنیا سے آئے تھے، ہمارے پیچھے رہ کون گیا ہے۔ بڑی مشکل کے بعد جب اپنا سہارا ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر یاد آتی ہے ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کی مزاج کرسی بھی ہمیں کرنا ہے اور اپنی خیریت ان کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ وہ تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جب حج ہوتا ہے تو اسی مقام کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، اور یہ حج فرض ہوا تو اختلاف ہے سن 6 ہجری میں، 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، علامہ امام شافعی کہتے ہیں 9 ہجری میں۔ بہرحال اب اس کے لیے کیا کیا ارکان ادا کیے جائیں گے، فرضیت کیا ہوگی، اس کا وجوب کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ خدا پر ان کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ خدا السلام علیکم۔